بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ تاحیات استثناء کا معاملہ اب پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اعتراضات اٹھنے لگے ہیں۔ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی مخالفت کی اور اسے غیر اسلامی، غیر شرعی چیز قرار دیا۔ اس کے بعد جو IMF کی رپورٹ آئی اس میں بھی اشارتاً کہا گیا کہ پاکستان میں عدالتوں کو باندھا جا رہا ہے، اور اب ایک اور صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق فولکر ترک نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے عجلت میں کی گئی آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں اور فوجی احتساب اور قانون کی حکمرانی اور اس کے احترام کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین آئینی ترمیم گزشتہ سال کی 26ویں ترمیم کی طرح وکلاء برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ جامع مشاورت اور بحث کے بغیر منظور کی گئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ترامیم اس اصول کے منافی ہیں جو قانون کی حکمرانی کی بنیاد ہے اور پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام تبدیلیاں مل کر عدلیہ کو سیاسی مداخلت اور انتظامیہ کے کنٹرول کے تابع کرنے کے خطرات کو بڑھا دیتی ہیں۔ نہ انتظامیہ اور نہ ہی پارلیمنٹ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ عدلیہ کو کنٹرول یا اس کی رہنمائی کرے، اور عدلیہ کو اپنے فیصلوں میں کسی بھی سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد رہنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی کا ایک بنیادی معیار یہ ہے کہ عدالتیں حکومت کی سیاسی مداخلت سے دور اور محفوظ ہوں۔ اگر جج آزاد نہ ہوں تو تجربے سے یہی بات آتی ہے سامنے کہ سیاسی دباؤ کے مقابل میں کہ قانون سب کے لیے پھر ایک جیسا نہیں ہو سکتا اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ترمیم میں صدر، فیلڈ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے لیے تاحیات یا عمر بھر کے لیے فوجداری کارروائی گرفتاری سے استثناء دیا گیا ہے۔ فولکر ترک کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی وسیع استثناء کی شقیں احتساب کو کمزور کرتی ہیں، جو انسانی حقوق کے فریم ورک اور قانون کی حکمرانی کے تحت مسلح افواج پر جمہوری کنٹرول کا بنیادی ستون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تشویش ہے کہ یہ ترامیم ان اصولوں کے دور رس نتائج کا باعث بن سکتی ہے جنہیں پاکستانی عوام عزیز رکھتے ہیں، یعنی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ چیز خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل مفتی تقی عثمانی نے واضح کیا تھا اور اراکین پارلیمنٹ میں زور دیا تھا کہ آپ اس گناہ میں شریک نہ ہوں۔ تاحیات استثناء کی آئین میں، شریعت میں، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور جو لوگ استثناء کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، جو ادارے یا جو لوگ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نظروں سے گزری ہوگی IMF کی ایک رپورٹ، اس میں بھی عدلیہ کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، اور اب ظاہر ہے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے تابع کر دیا گیا ہے، اور بہت سے ہمارے سیاسی رہنما مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو آزاد کر دیا ہے، اور یہ رہنما جن میں ایمن ولی خان بھی شامل ہیں بہت جلد یہ کہنے میں مجبور ہوں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہم نے یہ ترمیم کر کے غلط کیا تھا۔ ظاہر ہے پاکستان میں ایک عدالت ہی ایسا ادارہ رہ گیا تھا کہ آپ کو کہیں سے بھی مایوسی ہوتی تو اگر آپ بغاوت نہ کرتے تو بغاوت سے روکنے کے لیے طاقتور عدلیہ کا وجود بہت ضروری تھا۔ اب اگر عدلیہ کو انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے تابع کر دیا گیا ہے عملی طور پر، اور لوگ عدالتوں سے مایوس اگر ہوتے چلے گئے، جس کا ایک واضح ثبوت پاکستان تحریک انصاف ہے، تو پھر یہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کی طرف اب انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے کمشنر نے بھی توجہ دلائی ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو عدالتی احکامات کے باوجود ایک جیلر اور ایک DPO ملاقات کرنے نہیں دے رہا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک DPO اور ایک 17 درجے کا 17 اسکیل کا DPO، 17 اسکیل کا ایک جیلر کتنا طاقتور ہو چکا ہے، عدلیہ کتنی کمزور بنا دی گئی ہے، اور اس پہ ہم الگ ویلاگ کریں گے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن بہرحال یہ تاحیات استثناء کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے، اس پر اب عالمی سطح پر جو تشویش اٹھ رہی ہے، یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔